رب کریم نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، انجیل میں تذکرہ کیا، تورات میں تذکرہ کیا. مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ. رب کہتا ہے میں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، کتابوں میں بھی کیا ہے. لیکن آج ہم لاٹھی لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ظلم ہو گیا اہل بیت کیسا. اور پھر یہ دیکھیے ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے. ہم بھی جب بعض کا صحابہ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابو بکر نے یہ کیا، علی تو نہیں کر سکے. ارے یار یہ مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بھئی اکثریت سنیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، کچھ کہتے ہیں مولا علی، کچھ کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کچھ کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہم. بھئی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم. کتنا پیاری بات تھی. لیکن ہمیں ایسی بات چاہیے جہاں کوئی لڑائی ہو، جہاں کوئی تھوڑی سی اختلاف پیدا ہو، تاکہ میرے نام کے نعرے لگے. آپ نے بات ہی ختم کر دی. بھئی اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لائے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ صدیق اکبر لائے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے تھے؟ مسئلے ہم نے خود جھگڑے بنا دیے. اب دیکھیں کوئی شیعہ بات کر رہا ہو، ایسے صحابی کی جن کا آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنا، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہیں، تو ہم میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ گستاخ ہے. لیکن منبر سنیوں کا ہو اور سنی مولوی صدیق اکبر کے خلاف بھی بولے تو ہم سن جائیں گے، کیونکہ وہ ہم ابھی پتہ ہے نا ہمیں یہ اپنا ہے. بھئی اپنا کیسے بن گیا؟ آپ میری عزت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی میں عالم نہیں ہوں، کوئی خوبصورت نہیں ہوں، کوئی اتنا امیر کیوں؟ بھئی آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے مسلک کا یار تابع دار ہے، غلام ہے، ہمیں مسلک بتاتا ہے. جس نے مسلک سے ادھر ہوا گیا. میں کئی بار آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے اور حقیقت کی حقیقت ہے. یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. اصل تو جو عربی اور پنجابی جانتا ہے سمجھ اس کو لطیفے کی اس کو سمجھ آئے گی، حقیقت کی ہم سب کو سمجھ آئے گی. کئی بار میں بیان کر چکا. عقیدہ میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. میں جہاں پاکستان میں جمعہ پڑھاتا تھا، میری مسجد میں ایک بزرگ تھے جو نابینے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں عطا فرمائے. وہ ہمیشہ سامنے آ کے بیٹھا کرتے تھے، جمعہ پڑھا کرتے تھے، بڑا پیار بڑی محبت کرتے. اچھا تھے نبینے، نہ بولیں تب بھی جب ہاتھ ملاتے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا ہاتھ ہے. بعض کال بتاتے بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سوئی صاحب کا ہاتھ ہے؟ کہا میں ہاتھوں کو پہچانتا ہوں. اچھا وہ جمعہ پڑھنے نہ آئے. میں نے سوچا کہیں اللہ خیر کرے بیمار نہ ہوں یا کہیں مہمان نہ گئے ہوں. ایک جمعہ نہ آئے، دوسرا جمعہ بھی نہ آئے، تیسرا جمعہ نہ آئے تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہ کیا. میں نے پوچھا یار وہ بابا جی عبدالعزیز صاحب نہیں آئے؟ کہا وہ تو وہاں وابیوں کی مسجد میں جاتے ہیں. یہ کیا؟ ارے یار اتنا پکا آدمی اور وابیوں کی مسجد میں جاتا ہے. ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ چونکہ نبینے تھے، آسا بھی ہوتا تھا. وہ راستے میں مل گئے. اب دیکھیے اس آدمی کا عقیدہ، بیچارہ ان پڑھ تھا نا، عربی نہیں سمجھتا تھا. اب وہ میں ملا تو میں نے کہا بابا جی تم نے جمعہ یہاں سنیوں کی بجائے وہاں جا پڑا، تم کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہے؟ تو مجھے کہنے لگا اس مولوی دے پیچھے جمعہ کی پڑھنا ہے جیڑا مولوی منبر تے بیندے ہی آندا ہے کہ ایتھوں نبی دی شفاعت ٹر جاوے. کون تسی ہر وار منبر تے بیٹھ کے آندے
होवल हबीबुल्लाजी तुरजा शफाअतुहु। भाई हम पढ़ते हैं होवल हबीबुल्लाजी तुरजा शफा, वो हबीब जिसकी शिफात हर कोई चाहता है। लेकिन वो बेचारे को अरबी नहीं आती थी ना, उसने समझा कि ये तुरजा नहीं पढ़ता, रजा से नहीं पढ़ता, ये कहता है टुरजा। टुरजा पंजाबी में कहते हैं चले जाने को। अब उसका अकीदा देखिए कि भाई ये मौलवी मिंबर पे बैठ के कहता है कि नबी की शफात यहां से चली जाए, उसको समझ नहीं आई। उसने कहा ऐसे मौलवी के पीछे जुमा क्या पढ़ना जो नबी की शफात को ना मानता हो। इतना प्यार करने वाला, लेकिन उसने ये समझा कि ये नबी की मौलवी जो शफात को नहीं मानता उसके पीछे जुमा नहीं होता। अब बेचारे को पता है। मैंने कहा बाबा जी मैं तुरजा नहीं कहता, मैं तो कहता हूं तुरजा। तुरजा का माना होता है चाहना, उम्मीद करना, मांगना। उसने कहा नहीं जनाब, किसी की रे निकलती या किसी की नहीं निकलती, आपकी रे नहीं निकलती। कहते आप तुरजा है, लेकिन आपसे तुरजा मुंह से नहीं निकलता, आप तुरजा कहते हैं। जैसे कई नहीं लोग कहते उनकी रे नहीं निकलती, वो उड़ने को उड़ना कहते हैं, उड़ गया, वो तुर गया। तो उस अब ये देखिए एक लतीफा बन गया, दूसरा हकीकत। मैं कहता हूं सब बाबे जैसा अकीदा रखो, चाहे कितना अच्छा हो। जिस दिन अकीदे से हटा फिर हम तुझे कुछ नहीं समझते। तू इमाम है हमारा इसलिए कि तू अकीदे का पक्का है। जिस दिन तेरा अकीदा कच्चा हो गया, तू बद अकीदा के साथ उठना बैठना शुरू हो गया, तू बद अकीदा की बातें करना शुरू हो गया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैंने अर्ज की ना, कोई आम साहबी हो जिसका नाम भी नहीं पता, लेकिन कोई गुस्ताख बात करे तो हम जरते नहीं हैं, हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मिंबर पे बैठ के एक सुन्नी कहला के कहे कि सबसे पहले जो जंग से भागे वो अबू बकर थे, माज़अल्लाह। तो हम सुनते हैं, नारे भी मारते हैं। अब वो कहते हैं देखो जी मैं सुन्नी नहीं हूं, मैं आपको बयान कर रहा हूं। क्योंकि हमने सहाबा से बढ़ के इन लोगों को अपने दिमाग में बिठा लिया। नबी करीम से बढ़ के हमने लोगों को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब नबी करीम रहे ना रहे, ये आलिम रहे, ये पीर रहे, अबू बकर रहे ना रहे, ये पीर रहे, ये मौलवी रहे, जब तक उलमा मौजूद थे ये फितने दबे हुए थे। अब उलमा नहीं रहे, अब हम जैसे लोग आ गए। सारा दिन जो मौजूआत बयान करते हैं, जो घड़ी हुई हदीसें बयान करते हैं, जो दीन पैसों की खातिर बेचते हैं, तो फिर हालत यही होनी थी जो आज हो गई। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।